Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa bihi laikal. Wa kana sayyidina Syekh Qutbul Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf radhiyallahu anhu yaqul inna auladana kalladhi yakhfiru fi ardin tayyibatin qaribatil ma yahruju lahum anil qurbi wa khairuhum kalladhi yakhfiru min jabalin aw ardin sulbah la yakadu yakhruju in kharaja ma'un fa ala bu'din wa mashaqqah wa la yadri yakunu tayyiban aw maliha intaha. Wa Syekh Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu qala سمعت ولدي عليا يقول أدركت المادين من آل أبي علوي ما أحد منهم تحمم شاربه أين بدا شاربه إلا هو مكاشف عندها. وقال سيدنا الإمام عيدروس بن عمر الحبسي رضي الله عنه كان سادة بنو علوي أدناهم في العلم من يكن عنده من العلم أن يغنيه عن العلماء كل واحد منهم يحفظ مناكب أهله وسيرهم وكرامتهم. وكان أكثر الأخذ منهم للعلم والأدب بالتلقي والتأدب بالحال لا بكسر القراءة في الكتب والقل والقال حتى إن صيب المشرع الروي إذا ذكر أحدهم قال تأدب بأداب أبيه انتهى من نهر المورود. نهر المورود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من حسنت تربيته وسلك في المسلك السوي وانتهج في المنهج القويم وصدق في السلوك إلى ملك الملوك محمد محبوب ملك الملوك سبحانه وتعالى، فإنه يدرك في الزمن القصير ما لا يدركه غيره في الزمن الطويل، لكن بالنية الصالحة والصدق والمحبة والأدب تدرك كل خير دين ودنيا. Alhamdulillah, beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Kemudian beliau sampaikan orang yang telah mendapat pendidikan dengan baik, dia berjalan di jalan yang lurus, yang benar, bermanhajkan, punya metode hidup dengan metode yang kuat, yang benar, dia jalan di jalan Nabi Muhammad SAW, maka dia bakal menjumpai, mendapatkan ilmu yang ditempuh dengan waktu singkat yang orang lain mungkin perlu menempuhnya dengan waktu yang lebih lama. Dia bakal mendapatkan sesuatu yang bisa dia raih hanya dengan waktu singkat, tapi dengan syarat dia ada niat yang benar, ada mahabbah, kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad, ada adabnya, ada ta'zimnya. Ketika orang sudah ada 4 ini, maka dia bakal meraih sesuatu yang besar dengan waktu yang sebentar. لهذا كان ساداتنا البعلوي لما ارتبطوا بحسن التربية من صغرهم أب يتلقى عن أبيه، وهكذا يا لك من آباء كرام وأجداد سند متصل، ما تجد نسب سند إلا السادة البعلوي، نسبهم سندهم، أبي عالم، جدي عالم، وسنسبي كله أجداد علماء إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka kita dapati pun seperti Al-Ba'alawi, mereka yang dapat kayak gini dari ayahnya, belajar dari tarbiyah, pendidikan didapat langsung dari ayahnya, begitu juga terus ke ayahnya, maka tergabung akhirnya di dalam Ba'alawi nasab dan juga sanad keilmuan. Tidak ada mungkin di yang lainnya, nasabnya dia juga sanad ilmunya dia. Ayahnya sudah orang alim, kakeknya orang alim, ayahnya yang ngajari dia pendidikan, kakeknya lagi yang ngajari pendidikan, terus nyambung sampai pemimpinnya para ulama, pemimpinnya orang alim, yaitu Nabi Muhammad SAW. أول كتاب يقرأه الابن أو البنت يقرأ أبوه، يقرأ والده، يقرأ والدك أول. شوف كيف بصلاح الآباء والأمهات يصلح الأبناء والبنات. هذا الكتاب بتقرأه هكذا. هذا أبي
عالم وجد، وهكذا يا لك من آباء كرام وأجداد، فلهذا كان مشربهم أقرب مشرب. كيف؟ يعني بعمل قليل إذا حسنت التربية يدرك ثمرة كثير. لماذا؟ للسند المتصل إلى سيد الواصلين المحبوبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kitab yang dipelajari oleh mereka pertama kali itu selalu kitab yang paling dekat. Siapa? Ibunya sendiri, ayahnya sendiri. Dia mau belajar kitab, mau ngaji ilmu dari mana? Dia baca dari ibunya, dia baca dari ayahnya. Ketika ibunya orang solehah, ayahnya orang soleh, maka itu jadi tarbiyah yang utama untuk anaknya. Maka nyambung mereka terus kayak gitu. Beruntung mereka punya ayah, punya kakek yang orang-orang hebat semua, sampai nyambungkan mereka tarbiyah. Bahkan amalannya sedikit, tapi kalau sudah dapat tarbiyah yang benar, itu hasilnya bakal besar ketika mendapatkan tarbiyah yang benar dari ayah ke ayah terus. هذا كان ساداتنا البعلي يقول ما يحمم الشارب وأن يبدأ طلوع الشعر في شنبه إلا وكذا مكاشف يكاشف في عالم الملك والملكوت. ليش؟ لأن التربية حسنة من صغرهم، تعلقوا بالحسن وبالخلق الحسن وبسيرة جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كان المشرب قريب، والسر إذا أنت خطوت خطوة إليه هو يخطو إليك خطوات. Bahkan sampai mereka di antara Ba'alawi mengatakan tidak sampai tumbuh bulu di kumisnya, belum sampai tumbuh bulu di kumisnya kecuali mereka sudah mukasif. Kenapa kok bisa? Karena tarbiyahnya sudah dapat baik dari orang yang baik, nyambung terus kepada Nabi Muhammad SAW. Sumbernya dekat sehingga gampang mereka meraihnya. Sumbernya dekat dari ayahnya sehingga mereka itu gampang untuk meraih anugerah atau meraih ilmu tarbiyah yang baik. وكان سيدنا سعيد بن المسيب كثير المجاهدة حتى يشق على نفسه في المجاهدات، حتى أن ابنه عندما رأى في المجاهدات يرثي لوالده: يا والدي لقد شققت على نفسك بالمجاهدات. فقال سيدنا سعيد بن المسيب: من أجلك يا ولدي، من أجلك، لأن طاعتي ومجاهدتي لنفسي، مجاهدتي لهواي، مجاهدتي لشيطاني، بعدي عن الهوى وعن الذميم وعن الفعل الذميم والقول الذميم يحفظه الله لي في أولادي وبناتي، في أسرتي، في ذريتي من بعدي. طاعة تنفعك أنت وتنفع أولادك من بعدك بل وذريتك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. الجد السابع من جهة الأم صالح، حفظ الله للغلامين سيرتهما وسريرتهما وأموالهما ودينهما ببركة الجد الصالح. فكيف إذا كانوا صالحين كثير؟ لا شك أن يكون الحفظ من الله كبير سبحانه وتعالى. Itu disebutkan ada tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Dia orang yang mujahadahnya sangat kuat. Kalau mujahadah tidak ada lawan, sampai benar-benar kelihatan susah payah. Mujahadah dalam ibadahnya, mujahadah dalam ilmunya sangat hebat. Sampai anaknya kalau melihat kesian, ngomong sama ayahnya: wahai ayah, kamu mujahadahnya sudah sampai kayak gini, ini memberatkan dirimu. Kata Sa'id bin Musayyib, ayahnya mengatakan, ini semua saya lakukan karena untukmu wahai anakku. Taatnya dia banting tulang, nuntut ilmunya, belajar mujahadah yang banyaknya dilakukan itu karena untuk anaknya. Kenapa? Ketika orang tuanya taat benar, dekat sama Allah, diberikan penjagaan oleh Allah, dianya dan juga anak-anaknya dapat penjagaan, keluarganya, rumah tangganya diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebutkan dalam Al-Qur'an, kenapa ada anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya dijaga, perjalanan kisahnya semua peninggalan untuk dia warisannya dijaga oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, wa kana abuhuma shaliha,
karena ayah mereka soleh. Kata ulama tafsir yang dimaksud ayahnya adalah kakek ketujuhnya dari sisi ibunya. Ini baru kakeknya yang soleh. Gimana kalau yang soleh banyak di antara ayah dan leluhurnya dia? Jelas manfaat yang didapatnya bakal lebih banyak. وبصلاح الآباء والأمهات يصلح الأبناء والبنات يحفظ الله ذا. الله ما تنفعه طاعة ولا تضره المعصية، لكن الذي ينتفع بالطاعة الطائع وذريته من بعده، والذي يتضرر بالمعصية العاصي وذريته من بعده. Sehingga ketaatannya seorang ayah bermanfaat untuk dia dan untuk anak-anaknya. Orang ayah yang soleh bermanfaat untuk anak-anaknya. Ketaatannya orang dilakukan, orang beribadah, berbuat taat kepada Allah, tidak ngasih manfaat apa-apa kepada Allah. Maksiatnya tidak membahayakan apa-apa kepada Allah. Tapi ketaatannya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keturunannya. Dan maksiatnya dia berbahaya untuk dirinya sendiri dan juga keturunannya. فلهذا كان السلف الصالح الركن الأعظم في تربيتهم لأبنائهم هو حفظهم من القرين السوء، من الصحبة الفاسدة. فلهذا يقول سيدنا جعفر الصادق: رباني أبي محمد الباقر على 3 خصال. الخصلة الأولى من صاحب السوء لا يسلم، لا يسلم، دائما في بلاء، دائما في أذى. لماذا؟ لأن الطباع تسرق الطباع، ومن ساير خبيثا ضاع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Itu di antara para pendahulu orang-orang soleh, pondasi utama di dalam tarbiyah mereka kepada anak-anaknya adalah dengan tidak membiarkan anak-anaknya punya teman yang buruk, punya kebersamaan kepada sesuatu yang bisa merusak dia. Ini sangat perhatian mereka karena sangat berpengaruh nanti kepada anaknya. Itu Sayyidina Ja'far Shadiq mengatakan, ayah saya mendidik saya 3 perkara. Di antara salah satunya, kata ayah saya, orang yang berteman dengan teman yang buruk maka tidak bakal selamat. Orang yang berteman dengan teman yang buruk maka dia tidak bakal selamat, karena teman itu bisa membawanya. Semuanya terkontaminasi, terpengaruh dengan tabiat sifatnya temannya. Agamanya seseorang bisa terpengaruh dengan agama temannya, bahkan dikatakan. فهذا الركن الأعظم في التربية. الآن الصحبة الآن ليس في الجلوس بس، الآن الصحبة في الانستغرام، في الفيسبوك، في وسائل التقاطع الاجتماعي. هذا كلها هذه صحبة الآن، فلا بد تحفظ حتى في جوال أبنائك. والأولى الصغار لا يحمل الجوال. إذا أردنا أن نحسن تربيتهم، لا الصحة الظاهرة ولا الصحة الباطنة. يتضرر الصغار بالجوال، فليس أنك عندك المال بجيب ولدك، لا، نحن قادرين نجيب لأولادنا 10 جوالات، لكن نخليهم يبكون بلا جوال خير من أن إذا كبروا بعد يبكون لأنك أعطيتهم الجوال. Ini menjaga pertemanan anaknya merupakan rukun terbesar di dalam pondasi tarbiyah seorang tua kepada anaknya, maka perlu diperhatikan. Bahkan zaman sekarang pertemanan bukan hanya teman duduk ngumpul bareng, pertemanan apa yang ada di HP, di Instagramnya, Facebooknya, grup WhatsAppnya, media sosial yang ada di situ pertemanan juga. Maka hati-hati dengan siapa berteman hatta di media sosial. Terlebih lagi kepada anak-anak. Anak kecil kalau kita sayang, anak kecil jangan sampai main HP. Diamkan, bukan hanya sekedar karena kita punya uang. Kita punya uang, anak bisa kita belikan HP. Bisa kalau mau 10 HP bisa dikasih anak. Kalau kita punya uang, HP 10 bisa dikasihkan anak. Tapi karena kita tahu bahayanya, lebih baik kita biarkan anak kita menangis, tidak bisa megang HP,
daripada nanti besar menangis gara-gara kita dulu masa kecilnya kita kasih HP. كيف وقد وجد أهل الطب اليوم أكثر الأولاد كثيري النسيان هم الذين يحملون الجوالات. أكثر الأولاد اختلال عقلا هم الذين يحملون الجوالات. أكثر الأولاد في قلة الاستقامة في الأعمال الصالحات هم الذين يحملون الجوالات لأنهم حتى ما ملكوا عقولهم. حتى قربهم من الأطفال ذبذبات تضر قلوبهم، تصيبهم تشنجات حسية في الحس وتشنجات معنوية في الفكر والعقل. Bahkan membahayakan ya, tadi disebutkan juga membahayakan secara zahir dan batin, secara kesehatannya juga secara batinnya. Berapa banyak penelitian dokter mengatakan anak kecil yang sudah mulai pelupa, anak kecil banyak lupanya pelupa. Kenapa? Anak kecil yang kebanyakan main HP. Anak kecil yang akalnya, pola pikirnya sudah tidak nyambung, sudah rusak. Kenapa? Gara-gara kebanyakan main HP. Anak kecil yang tidak bisa istiqomah dalam beramal baik, berbuat baik, gara-gara kebanyakan main HP. Ini bahayanya, bahkan secara penelitian kesehatan pun berbahaya. Kenapa? Karena memang tidak bisa, belum mampu. HP untuk anak kecil ini belum mampu secara akal, secara kesehatan, bahkan secara mentalnya. Sekedar didekatkan HP ke anak kecil itu sinyalnya radiasinya ganggu kesehatannya. Sekedar dekatkan HP-nya aja radiasinya sudah ganggu ke anaknya. Ini secara zahir kesehatan mengganggu kesehatannya, bahkan secara mental juga ganggu kesehatan anaknya. لهذا قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. فلا بد أن نحفظ أوقاتنا ونرتبها لأن الوقت الفارغ يشغله الشيطان ويبعدك عن الله. فلهذا قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه أي إن لم تشغله بطاعة لله ولا عمل دين ولا دنيا قطعك أي أشغلك عن الله سبحانه وتعالى وأبعدك عن الرحمة. Maka itu dikatakan dalam syair, kalau mau tahu tentang keadaan seseorang, tidak usah ditanya langsung orangnya, tanya kepada temannya, kamu bakal tahu gimana nih sifatnya orang tersebut. Lihat keadaan temannya, kamu bakal tahu. Maka ini yang perlu diperhatikan dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak. Sibukkan waktu-waktunya dengan hal-hal yang baik, hal yang manfaat, ibadah. Karena kalau waktu luang, ini biasanya mulai datang penyimpangan, kerusakan. Kalau sudah waktu itu kayak pedang. Kalau tidak dimanfaatkan benar, bisa membahayakanmu, memotongmu. Waktu kalau tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, hal yang manfaat, hal yang baik, maka waktu tersebut bakal memotongmu, memotong hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي يحفظ الأولاد وسيرة الأولاد هم ما هو التعلق بسيرة سيد العباد وخلق سيد العباد وشرع سيد العباد وأدب سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم والتعلق بخلفاء سيد العباد من العلماء العاملين الذين وضعوا قدمهم على قدم سيد العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka yang mau menjaga anaknya, kepingin menjaga perjalanan hidup anaknya, jadikan anaknya itu punya hubungan dengan orang yang terbaik perjalanan hidupnya. Kepada Nabi Muhammad SAW, tahu tentang perangainya orang yang terbaik yaitu Nabi Muhammad, tahu tentang akhlaknya orang yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, tahu tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad, biar tahu, dan ajarkan anak-anak juga kepada para penerus-penerus Nabi Muhammad SAW, biar tahu tentang sirahnya mereka penerus Nabi Muhammad yang mereka telah meletakkan langkahnya di belakang langkah Nabi Muhammad SAW. Kullu khair fi dunya, kullu khair fi dunya له باب اسمه العلم، باب لكل خير، وكل شر في الدنيا باب واحد اسمه الجهل. فانظر ما تختار لنفسك وما تختار لأولادك.
فالعلم نور البواطن يرشدك في الظاهر والباطن، يرشدك في الدنيا وفي يوم القيامة. Semua kebaikan yang ada, semua kebaikan apapun yang ada itu ada pintunya, satu pintunya. Apa pintunya? Pintunya adalah ilmu. Dan semua kejelekan yang ada juga ada satu pintunya. Apa tuh pintunya? Pintunya adalah kebodohan. Sekarang tinggal kita milih pintu yang mana yang mau kita masuki untuk diri kita sendiri. Pintu yang mana untuk anak-anak kita mau kita capai. Tinggal kita milih, karena ilmu adalah cahaya. Ketika ada ilmu dalam diri kita, itu ilmu bakal menunjukkan jalan yang benar secara zahir dan batin kita. فلهذا قال سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم من علم وعمل. ما يسمى عالم بلا عمل، يسمى مترسم بالعلم، لا يسمى عالم. وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. فلا تسأل عالم عن مسألة في العلم، لكن اسأل ذاكر عن مسائل العلم. لهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، لأن عالم اقترن علمه بالعمل هذا ذاكر، وأما عالم لم يقترن بالعمل فذاك حقيقته جاهل. Maka Nabi Isa berkata, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa taslim. Nabi Isa berkata, barang siapa yang alim, mengetahui ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Karena orang hanya tahu ilmu, tidak mengamalkannya, tidak disebut orang alim. Dia cuma bergelar punya ilmu, tapi tidak ada ilmu, dia amalkan ilmunya. Kemudian dia ajarkan ilmunya, maka orang yang seperti ini digelari azim, orang yang agung di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang spesial. Dia alim, dia ngamalkan ilmunya. Maka Allah menyebutkan ketika kita tidak tahu suruh tanya, tanyalah kepada ahlu dzikri, fas'alu ahla dzikri. Bukan kepada yang sekedar punya ilmu, tapi ahlu dzikri. Siapa ahlu dzikri? Orang yang punya ilmu dan dia amalkan ilmunya. Karena dia ini orang punya ilmu, ngamalkan ilmu, ini yang orang zikir, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, orang yang punya ilmu dan ngamalkan ilmunya. فلهذا فاق السلف الصالح من ساداتنا البعلوي فاقوا على من تقدم من قبلهم. بماذا؟ بإصلاح نياتهم وصدقهم في الإقبال وإخلاص أعمالهم لله سبحانه وتعالى، وقرنوا العلم بالعمل واستقاموا على الأوراد حتى فتح الله لهم كل باب من أبواب الخير. فتح الله لهم باب علم ظاهر، وفتح الله لهم أبواب علم الباطن. فإن من استقام آتاه الله العلم اللدني. ولئن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. ذلك هو ماء الذي تسقى به الأرواح حتى ترفع عنها الحجاب فيكشف الله سبحانه وتعالى لها عالم الملكوت وعالم الغيب. Maka dari sini para pendahulu kita, khususnya dari karangan Ba'alawi, mereka mengungguli siapapun sebelum-sebelumnya. Mereka mengungguli yang ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ikhlasnya mereka, karena niat yang benar-benarnya mereka, karena kesungguhan mereka di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlasnya mereka dalam beramal, karena mereka membarengkan ilmu mereka dengan amalan, dengan beramal dari ilmunya, dan karena mereka istiqomah di dalam wirid-wirid, di dalam rutinitas berbuat baik. Karena ketika sudah istiqomah, maka nanti segala kebaikan bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah berikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang istiqomah bakal diberikan air segar ke dalam ruhnya dia, kepada batinnya dia. Ini hasil daripada istiqomahnya mereka. قال الله سبحانه وتعالى يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنس قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة لكي لا يستوحشوا. أمان في الدنيا، أمان في القبر،
أمان في يوم القيامة جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ajarkan kebaikan kepada orang-orang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bakal memberikan ketenangan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain di kuburan mereka sampai hari kiamat. Orang yang mau mengajarkan ilmu benar, mengamalkan, manfaatkan ilmunya benar, diberikan ketenangan sampai hari kiamat, keamanan dari Allah, sehingga mereka tidak gelisah, tidak bakal ngerasa sumpek lagi. Keamanan dari Allah di dunianya mereka, di kuburannya mereka, dan bahkan nanti di akhirat. Man ahabba an yakun qalbuhu hafizan lil ulum wa mustaqiman fil a'mal as-salihat wa hafizan lil ulum فليواظب على هذه الدعوة بعد كل فريضة. اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Maka orang yang kepingin hatinya bisa menyimpan, menampung ilmu, diri dia menjadi orang yang istiqomah, maka ada amalan biar dibaca di setiap selesai sholatnya. Doa kepada Allah, Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah wa haqiqni bis istiqamah. Ini doa. Nanti ditulis. الخصلة الثانية مما ربى سيدنا محمد الباقر ابنه جعفر الصادق قال ومن مداخل السوء يتهم. أنت إذا جالست الأشرار وإن كنت من الأحيار بيتتهم بالشر. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا ومواضع التهم. وقال مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم من سائر الأخيار حظي بالمعارف والأسرار ومن جالس الأشرار حظي بالعار في الدنيا وبالنار يوم القيامة والعياذ بالله. Dan wasiat yang kedua dari Imam Muhammad al-Baqir kepada anaknya Ja'farus Shadiq, barang siapa yang masuk ke tempat yang jelek, dia bakal tertuduh, bakal dicurigai dengan hal jelek juga. Maka jangan masuk-masuk ke tempat, ke kumpulan atau ke kalangan yang bikin dia akhirnya tertuduh jelek, dicurigai jelek. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Hati-hatilah dengan tempat yang bisa dicurigai kalian. Tidak boleh akhirnya bikin orang berprasangka buruk. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang ngumpulnya dengan orang baik, dia bakal diberi anugerah dengan pengetahuan dan juga sir. Dan barang siapa yang ngumpulnya dengan orang jelek, dia bakal diberikan kehinaan di dunia dan neraka nanti di akhirat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukallim sayyidatna Safiyah. Yukallim imra'ah. هو يظهر والمرأة ما تظهر، لكن المرأة ما يعرف من هي. فمر اثنان من الأنصار فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم امرأة ما يدرون هل هي امرأة زوجته هل هي أجنبية الله أعلم، فأسرعا في المشي فلاحظهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال هي على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله أو بك نظن؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رحمة من النبي محمد، لأن سوء الظن بالنبي كفر وسوء الظن بغير النبي من كبار المعاصي. فإياك أن تجلس مواضع التهم فتتهم فتكون سبب أنت في أن يعصي الله الناس بسببك بسوء ظنهم فيك. Itu pernah Nabi Muhammad SAW lagi ngobrol dengan Sayyidah Sofia. Nabi Muhammadnya kelihatan, Sayyidah Sofianya kesembunyi gitu, tapi nampak ini Nabi Muhammad lagi ngobrol dengan wanita. Sayyidah Sofianya ketutupan. Saat itu ada sahabat Ansor lewat, melihat Nabi Muhammad SAW lagi ngobrol sama wanita. Dia tidak tahu ini ngobrol sama istrinya atau ngobrol sama siapa. Pokoknya Nabi Muhammad lagi ngobrol sama wanita. Dia langsung cepat-cepat jalannya. Cepat-cepat jalan menjauh dari Nabi Muhammad, langsung dipanggil sama Nabi Muhammad. Saya ngobrol ini sama istri saya, Sayyidah Sofia. Kata orangnya, ya Rasulullah, saya tidak berani mikir macam-macam ya Rasulullah. Saya tidak berani mikir macam-macam.
Kata Nabi Muhammad, setan itu ngalir berkeliling di tubuhnya manusia seperti kelilingnya darah di tubuhnya manusia. Bisa aja setan bisiki macam-macam. Ini rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang suudzon tidak baik gara-gara tingkah laku kita. Kata Nabi Muhammad, hati-hati makanya. Jangan sampai kalian di posisi yang akhirnya orang nuduh jelek kepada kalian, mencurigai kalian. Ini rahmat dari Nabi Muhammad. Suudzon, berprasangka buruk, nuduh jelek orang, itu dosa besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. الخصلة الثالثة الذي ربى سيدنا جعفر محمد الباقر ابنه الصادق جعفر عليها وهي من لم يملك لسانه يندم. لا تتعجل بكلام إلا حتى تفكر في عاقبة هذا الكلام، ولا تتعجل بإرسال رسالة SMS أو واتساب حتى ما تقرأ هذه الرسالة مرات، فإن من أرسل رسالة ولم يراجعها ويتفكر في عاقبتها فقد أرسل عقله معها. لماذا؟ لأن هذه اللسان التي تكلمت أو بالقلم، لأن القلم أحد اللسانين، كما تحصل الغيبة بهذا اللسان تحصل الغيبة بالقلم والرسائل كذلك. فتفكر في عاقبة ما تكتب وعاقبة ما تقول قبل أن تتكلم، فإن من لم يملك ذلك يندم في الحال وفي المآل. Dan poin ketiga yang disampaikan oleh Imam Muhammad al-Baqir kepada putranya Ja'farus Shadiq adalah barang siapa orang yang tidak bisa menguasai mulutnya, dia bakal nyesel. Yang tidak bisa jaga mulutnya, dia bakal nyesel. Maka jangan gampang ngomong terus ngerasa keren, sedangkan kita tidak mikirkan efeknya nanti ke depannya. Jangan gampang nulis, majang apa, nge-share apa, SMS, WhatsApp apa segala macam terus ngerasa keren, kagum, nge-like, padahal kita tidak mikir nanti efeknya ke depannya sampai mana. Karena zaman sekarang apalagi tulisan, walaupun lewat tulisan HP, tulisan dengan HP share-sharean, salah satu juga di antara lisan juga bentuk ngomong. Ngomong bisa dengan mulut, bisa juga dengan tulisan. Sebagaimana orang dianggap ghibah dengan ngomong mulutnya ghibah, dan juga kalau sekedar tulisan pun ghibah. Maka jangan kita gampang untuk ngomong atau nulis, nge-share apa, kecuali setelah kita ulang, pikir panjang, kita pikirkan nanti efeknya ke depan gimana. Efeknya sekarang secara langsung, secara jarak dekat, atau bahkan nanti efeknya nanti di akhirat gimana. Yang tidak menguasai mulutnya, dia bakal nyesel kelak. Sayyidina Abu Dhar يقول يا رسول الله أو نؤاخذ على ما نتكلم به؟ قال يا أبدا ثكلتك أمك. إنما يكب الناس على مناخرهم في جهنم حصائد ألسنتهم بسبب اللسان. لسانك هذا إن صنته صانك وإن هنته هانك. فلهذا جعل الله على اللسان سجانين الشفتين والأسنان. ليه؟ حتى ما تتحرك. كان سيدنا أبو بكر الصديق يطرح الحجر على لسانه، يجيب حجر يغسلها ويطرحها. ايش تفعل؟ قال هذه التي أوردتني الموارد. هذه من هذا يقول الصديق صاحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Dzar sahabat Nabi Muhammad sehingga tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah gara-gara sekedar ngomong mulut ini kita bakal dihukum sama Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, sakilat ka umuk, jangan macam-macam. Bukankah nanti di akhirat orang bisa tersungkur hidungnya dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara hasil daripada apa yang dia ucapkan di kehidupan dunianya. Maka tidak macam-macam. Ucapan yang dia ucapkan efeknya bisa besar. Allah menjadikan mulut kita ada dua bentengnya, ada dua penutupnya. Ada bibir nutupi, gigi juga nutupi, biar tidak ngomong macam-macam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bahkan dia meletakkan batu, dia cuci batu sampai bersih, dia taruh di dalam mulutnya biar tidak ngomong macam-macam. Kenapa wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena ini efeknya bisa kemana-mana ini kalau liar nih mulut ini. Ini lisan ini bisa kemana-mana kalau salah ngomong. Makanya dijaga mulut. Siapa yang ngomong kayak gini, yang berbuat seperti ini?
Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat besarnya Nabi Muhammad SAW. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المربي الأعظم لهذه الأمة، فحثنا على حسن التربية للأولاد، فقال ربوا أولادكم على 3 خصال: محبتي، محبة أهل بيتي، محبة القرآن العظيم. هذه التربية. عندما نذكر لهم أخلاق الصالحين، مناقب الصالحين، نربطهم بالعلماء العاملين والأولياء والصالحين الأحياء والذين هم في البرازخ، ودائما نعرفهم على سيرة النبي محمد حتى يعيشون سيرة النبي محمد، فإذا تعلقت قلوبهم بسيد الصالحين وبخلفاء سيد الصالحين وبسيرتهم، فحينئذ يكون من ذلك التطعيم وذلك الفاكسين الذي يحميهم من فتن هذا الزمان الذي تشتعل فيه النار كالجحيم كما هو في مشاهد في سوشيال ميديا. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya pendidik, sebaik-baiknya guru yang mengajarkan kita. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, nganjurkan. Kata Nabi Muhammad, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara: cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, cinta sama Quran. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang dengar ceritanya orang soleh, manakibnya mereka, cerita-cerita mereka. Kenapa? Biar ngaitkan hubungan, biar nyambungkan anak-anak kita, biar kenal sama orang soleh, biar kenal sama orang-orang yang hebat ahli ibadah, biar nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kenal dengan perjalanan para penerus pewarisnya Nabi Muhammad, kenal dengan sirahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga hatinya bakal hidup dengan sirahnya Nabi Muhammad, dengan sirahnya pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini bakal terjaga dari fitnah, apalagi di fitnah akhir zaman kayak gini yang sudah berkobar kayak berkobarnya neraka, berkobarnya api, sudah sangat bahaya. Insya Allah bakal terjaga ketika dia punya hubungan, anak-anak kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad dan para pewaris Nabi Muhammad yang masih hidup atau yang sudah di barzah. Hubungan ini yang bisa menyelamatkan dia, sebagaimana kita tahu fitnah akhir zaman yang kita lihat sekarang di media sosial ini. Allah yaslih bana bainakum al-manhaj as-sawi wa yurshidna wa iyyakum ila al-hadi an-nabawi wa nuwaffiq dhalika li anfusina wa awladina wa ahbabina wa yuslik bina wa iyyakum as-sirat al-mustaqim sirat ar-rauf ar-rahim wa manhaj sadatana alladhina hum safinat an-najah fi hadha az-zaman منهجهم سفينة النجاة ساداتنا آل بعلوي خلاصة وصفوة أهل البيت النبوي. Semoga kita diberikan oleh Allah bisa berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan yang penuh rahmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan tersebut adalah jalan kapal penyelamat. Jalan kapal penyelamat tersebut adalah jalannya Al-Ba'alawi yang merupakan ringkesan daripada jalan hidup Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yubarik insyaallah fi hadha al-masjid wa fi hadha al-majlis. Nur al-Habib ويصله إن شاء الله بنور الحبيب صلة متصل يا رب ويجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور وفي ذواتنا نور بجاه نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار اغفر لنا الذنوب والغزار واجعلنا ممن اقتدى واتبع حبيبك المصطفى المختار يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين ووفقنا لمحبة الصالحين والتحبب للصالحين وخدمة الصالحين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا لكل خير وجنبنا كل شر نبوس نضير وقرب منا الأخيار وابعد عنا الأشرار من جميع المضار وشر ما تهدي الأيام والليال بجاه النبي محمد المختار يا ذا الجلال. استجب دعانا ولا تخيب رجانا واجعلنا موفقين لكل خير يقربنا إليك وابعد عنا كل شر يبعدنا عنك يا رب العالمين. واجعل كل نعمة أنعمت بها علينا معينة على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وإياهم من حياة ضيعة. وجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا تولى نبي ولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندهم أسئلة ولا شيء يرسلون عبر الانستغرام أو عبر اليوتيوب يرسلون ذلك. Kata beliau, kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau ada mau kabar apa pertanyaan-pertanyaan bisa ngirim ke beliau langsung lewat Instagram beliau atau YouTube beliau. Akunnya namanya? Nama akunnya Al-Muhdar Tarim. Al-Muhdar Tarim. هذه إجازة في بشائر الخيرات نصح إجازة وهذا مجلس يكون في بشائر الخيرات حبيب علي إن شاء الله يتولى. Dan Al-Habib Abdullah juga mengijazahkan di sini kitab Sholawat Basyairul Khairat. Insya Allah nanti bisa dibaca di majlisnya Al-Habib Ali As-Saggaf di majlis Nurul Habib ini. Sudah, خلاص. إجازة منهج السوي خلاص من استقام عليه فهو مجاز به. إن شاء الله يا خير. بارك الله فيكم. وهذا الدعاء لصلاح الأولاد والبنات ينبغي المواظبة عليه كذلك كتابته بعد كل أذان. اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله حبيب علي tulisan. Juga barusan diijazahkan doa untuk kebaikan anak-anak kita yang laki yang perempuan dibaca setelah azan 3 kali tadi. Allahumma barik li fi auladi wala tadurruhum. Nanti insya Allah dibagikan tulisannya, tagnya sama Habib Ali.